اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، محمد ابراہیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز بچوں، آج غزل جو ہے شروع کرنی ہے، اور غزل جو ہے آپ کے سلیبس میں 4 شعرا شامل ہیں۔ 9th کی طرح سالانہ امتحان میں 3 اشعار دیے جائیں گے اور ان میں سے آپ 2 کریں گے۔ ایک شعر جو ہے وہ 2 نمبر پر مشتمل ہے اور 2 اشعار 4 نمبروں پر مشتمل ہوں گے۔ شاعر حسرت موہانی۔ حسرت موہانی نے کی پیدائش ہوئی 1875 میں، وفات ہوئی 1951 میں۔ اہم کتب جو ہیں، معروف شاعر شرح دیوان غالب لکھی، غالب عظیم شاعر ہے، ان کے دیوان کی شرح لکھی۔ انتخاب سخن، کلیات حسرت موہانی وغیرہ شامل ہیں۔ حسرت موہانی وہ شاعر ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے سیاست کو غزل میں شامل کیا ہے۔ اس طرح اس نے جو ہے غزل کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ بعد کے آنے والے شعراء نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاست کو بھی غزل میں شامل کیا ہے۔ شاعر حساس ہوتا ہے، وہ اپنے حالات حاضرہ سے ناواقف نہیں ہوتا، اس کی گہری نظر ہوتی ہے معاشرے میں جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے آنے والے شعراء ان کے نقش قدم پر چل پڑے، اور بعد میں وہ شعراء جنہوں نے غزل کے دامن کو وسیع کیا، حسن عشق کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی شامل کیا، ان میں حبیب جالب، فیض احمد فیض، اور یہ اردو غزل کی فہرست جو ہے بہت ہی طویل ہے، جن شعراء نے معاشرے میں پیش آنے والے حالات واقعات کو غزل میں پیش کیا ہے۔ شاعر حسرت موہانی موہان میں پیدا ہوئے، اس لیے اپنے آبائی علاقے سے گہری نسبت اور محبت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے شاعری میں، اپنے کلام میں موہان میں پیدا ہوئے، موہانی جو ہے تخلص اختیار کیا ہے۔ تو اس کی غزل کے یہ اشعار ہیں: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ باقی اشعار: تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ اشعار ان کے کلیات، ان کے دیوان کلیات حسرت موہانی سے لیے گئے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے اسے رائج کیا ایرانیوں نے۔ تو غزل کے لغوی معنی ہرن کی درد بھری آواز، لیکن شاعری میں عورت سے پیار محبت کی باتیں کرنا، عورت کے حسن کے تذکرے کرنا غزل کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اردو شاعری کی یہ روایت رہی ہے کہ
محب جو ہے وہ بیچارہ مظلوم ہے، اور محبوب جو ہے وہ سنگ دل ہے۔ وہ طرح طرح کے اپنے عاشق پر، اپنے محب پر جو ہے ظلم ڈھاتا ہے، اور محبوب ہی کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں محب کی بدنامی ہوتی ہے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مصیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ شاعر حسرت موہانی اردو شاعری میں رئیس المتغزلین کے نام سے مشہور ہیں۔ حسرت موہانی وہ شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ حسرت موہانی نہ صرف ایک اچھے شاعر ہو گزرے ہیں بلکہ سیاستدان بھی ہو گزرے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد بھی وہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں صدائے حق بلند کرتے رہے۔ شاعر غزل کے پہلے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سچے محب کو محبوب کو پانے کے لیے جو تکالیف پہنچتی ہیں، یہی تکالیف وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، ان تکالیف کو برداشت کرتا ہے، اور محبوب کو پانے کے لیے جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، وہ راہبر اور رہنما کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ شاعر مزید بیان کرتا ہے کہ عشق کا میدان جو ہے یہ پرخطر میدان ہے، یہ آسان میدان نہیں ہے، ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ اس خطرناک میدان میں قدم رکھے۔ جو شخص بھی اس میدان میں قدم رکھنے کی کوشش کرے گا، ہزار بار اسے سوچنا پڑے گا، اور جب اس نے اس میدان میں قدم رکھ لیا ہے جہاں پر خار اور کانٹے ہی اسے ملیں گے، پھول نصیب نہیں ہوں گے، تو پھر اسے مناسب نہیں لگتا کہ وہ آہوزاری کرتا رہے، فریاد کرتا رہے، کیونکہ ایک سچے عاشق کو جو ہے یہ بات مناسب ہی نہیں کہ وہ محبوب ہی کی وجہ سے پہنچنے والے مصائب اور مشکلات کا دوسروں کے سامنے گلہ اور شکوہ کرتا رہے۔ اب اس کے بعد جو ہے شاعر ہو سکتا ہے کہ غزل میں زیادہ تر جو محبوب ہے وہ محبوب مجازی ہی ہے، گوشت پوست کا انسان ہے، ما فوق الفطرت عناصر سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے اور انسان ہی اس سے محبت کرتا ہے، محبوب بھی انسان ہے اور محب جو ہے وہ بھی اشرف المخلوقات سے اس کا تعلق ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری تو روایت چل پڑی ہے کہ محبوب جو ہے وہ مجازی ہی ہے، شاعر کا یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ محبوب حقیقی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک سچے محب کو، سچے مسلمان کو جو ہے بے شمار مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانے کی طرح ہے، جبکہ غیر مسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے، آگے اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، کس کا؟ غیر مسلم کا جنت میں۔ بہرحال جو تکالیف ایک سچے محب کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خواہش جو ہے وہ راہبر اور رہنما کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ دوسرا شعر ہے غزل کا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر
سر صبا ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے۔ شاعر حسرت موہانی یو پی کے علاقے موہان میں پیدا ہوئے۔ اپنے علاقے سے گہری محبت ہونے کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ جو ہے موہانی تخلص اختیار کیا ہے۔ شاعر غزل کے دوسرے شعر میں بیان کرتا ہے کہ محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، محبوب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک سچے محب کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، اور اس میدان میں تیز ہوا جو ہے، تند ہوا جو ہے وہ بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا کی مانند لگتی ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا میدان ہے جو پرخطر ہے۔ یہاں پر خار ہی خار ملیں گے، کانٹے ہی ملیں گے، پھول نہیں ملیں گے۔ شاعر اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ محبوب ہی کی وجہ سے، محبت ہی کی وجہ سے جو ہے ایک عاشق کو، ایک محب کو دنیا میں جو ہے بے شمار مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنوں کے تانے تشنے برداشت کرنے پڑتے ہیں، مخالفت خریدنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اسے معاشرے میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاعر مزید بیان کرتا ہے کہ جو سچا محب ہے وہ ان تمام تکالیف کو برداشت کرتا ہے، آنے والی ہر تکلیف کو وہ سہ جاتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، اس لیے جو تند اور تیز ہوا ہے وہ بھی اسے ایک خوشگوار ہوا کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ سر سر سے مراد جو ہے وہ ایک تکلیف بھی ہے، تند ہوا بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے اس شعر کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ایک سچے مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اسے برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام صلوات و سلام ہو گزرے ہیں سب نے جو ہے مشکلات کا سامنا کیا ہے اور کرتے آئے ہیں۔ کسی کو جو ہے دہتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا ہے، کسی کو آرے سے چیرا گیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ دین اسلام کی خاطر جس قدر مجھے تکالیف میں مبتلا کیا گیا کسی اور نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ سچے اور آخری نبی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ تکالیف اور مشکلات برداشت کی ہیں۔ تیسرا شعر غزل کا، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ قافلے سے بچھڑا ہوا، بارگاہ عطا جہاں سے ہر ذی روح چیز کو اللہ تعالیٰ روزی فراہم کر رہا ہے، گناہ گار جس سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے۔ شاعر حسرت موہانی کی یہ شہرہ آفاق غزل ہے۔ شاعر اس غزل کے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ انسان سے ہے، بشر سے ہے۔ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، انسان ہی سے خطا سرزد ہوتی ہے۔ اس کے تانے بانے جو ہے شاعر حضرت آدم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ حضرت امی حوا کو جو ہے شیطان نے ورغلایا۔ حضرت امی حوا کے مشورے پر ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا، جس کی سزا اسے یہ ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا تھا۔ تو پھر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکالا تھا،
اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میرا تعلق بھی آدم ذات سے ہے، آدم کی اولاد میں سے ہوں، خطا کرنا میری سرشت میں شامل ہے، انسان ماورا نہیں ہے خطا سے، انبیاء کرام وسلام بھی ان سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انہیں معاف کرتا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے بھی ایک خطا ہو گئی ہے، میں بھی انسان ہوں، آدم زاد ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ مجھ سے جو خطا ہو گئی ہے اس خطا کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جس طرح آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا تھا مجھے بھی معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ہے چوتھا شعر غزل کا، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ بیٹا تشریح جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ عشق مجازی کے حوالے سے ہو۔ آپ جب تشریح کریں گے، ایک تشریح کریں گے عشق حقیقی کے حوالے سے یا مجازی کے حوالے سے، تو پھر دوسری تشریح کا آپ حوالہ ضرور آپ کو دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ شاعر کا خیال جو ہے وہ اس کا تخیل جو ہے وہ عشق حقیقی کی طرف لے جا کے ختم ہو رہا ہو اور آپ مجازی کی طرف جا رہے ہوں۔ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ عشق مجازی کے حوالے سے شاعر حضرت موہانی کہتا ہے محبت ایک جو ہے ایک ایسا میدان ہے جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، جہاں پر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ مجنوں کی کیفیت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لیلا کو حاصل کرنے کے لیے اسے صحراؤں میں مارا مارا پھرنا پڑا ہے، تب جا کر اسے جو ہے لیلا کی محبت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، دنیا میں میری کیفیت جو ہے جو تمہارے سامنے ہے یہ تمہارے عشق اور تمہاری محبت ہی کی وجہ سے ہے کہ تجھ سے پہلے، محبت سے پہلے معاشرے میں، سوسائٹی میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تمہاری محبت حاصل کرنے کی وجہ سے تو نے جو دل میں آگ لگائی ہے اس آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں ہے، اور بجائے اس آگ کو اور مجھ پر رحم کرنے کے تو مجھے اور ہی زیادہ تڑپا رہا ہے۔ مجھ پر جو ہے جلتی پر تیل کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ تجھے چاہیے کہ مجھ پر رحم کرے، رحم کرنے کے بجائے مجھ پر محبت کرنے کا دم بھرنے کے بجائے الٹا تو زیادہ جو ہے وہ کس پہ توجہ دیتا ہے، غیر پر زیادہ مہربان ہے۔ دوسری طرف جو ہے تشریح عشق حقیقی کے حوالے سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تمام جو اس کے سچے محب ہو گزرے ہیں انہیں خطرات کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تب جا کر انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا ہے۔ آخری شعر ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ آخری شعر غزل کا شاعر حضرت موہانی غزل کے آخری شعر میں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے تہیہ کر لیا ہے، مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ ہم محبوب کی محبت حاصل کریں گے، لا محالہ طور پر جب اس راہ کی مسافت اختیار کی ہے ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ وہ منزل دور نہیں ہے کہ جب ہمارا محبوب ہمارا نہیں ہو سکے گا، ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارا ہو جائے گا۔ جو آج ہم سے نفرت کرتا ہے، جو آج جو ہے غیر پر زیادہ مہربان ہے، اس لیے چند دنوں کے بعد ہی ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ دوسری تشریح عشق حقیقی کے حوالے سے شاعر بیان کرتا ہے کہ جب ہم صراط مستقیم پر چل پڑے ہیں
اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چل پڑے ہیں، مصمم ارادہ بھی کر لیا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ جو بھی انسان کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے مصمم ارادہ کر لیتا ہے، اس ارادے کو پائے تکمیل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ عزیز بچوں، حسرت موہانی کی غزل یہ آپ کے سلیبس میں شامل تھی، یہ آج پڑھا دی گئی ہے، آپ کو توقع کی جاتی ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے۔ شکریہ۔